اور آخرت کی فکر کرنے کے لیے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر ادا کرو گے، اگر تم اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ دیا ہمیں رمضان کا اس لیے مہینہ دیا کہ ہم اللہ رب العزت کا ڈر اپنی زندگی میں لائیں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے کہ تقوی اختیار کرے انسان، اللہ کا ڈر اپنی زندگی میں لائے، اس لیے کہ پورے 11 مہینے اپنے دنیا کے کام کاج میں لگ کر وہ اللہ رب العزت کو بھول بیٹھتا ہے، تو ایک مہینہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے دیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر۔ ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے وہاں جاب کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، تو جب دیوالی کا موقع آتا ہے تو اس کو بونس دیا جاتا ہے، تو جو نوکر ہوتا ہے وہ اپنی محنت بڑھا دیتا ہے اور سیٹھ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے دیا کہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کریں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، اور اللہ رب العزت نے عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو بھلا دیا، ہم دنیا کے جمیلوں میں پھنس گئے اور اپنے رب کو بھلا بیٹھے، جس نے انسان کو بیدار کیا، جس نے انسان کو آنکھیں دی، یہ آنکھیں اس لیے دی تاکہ ہم اس کا صحیح استعمال کر دیں، یہ زبان اس لیے دی تاکہ ہم اس کا صحیح استعمال کر دیں، یہ ہاتھ اس لیے دیے تاکہ ہم اس کا صحیح استعمال کر دیں، یہ پاؤں اس لیے دیے تاکہ ہم اس کو صحیح راہ پر چلا دیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ دیا تھا تقوی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن آج 20 روزے گزر گئے، لیکن جیسا تقوی اختیار کرنا چاہیے ہم نے ایسا تقوی اختیار نہیں کیا۔ ہم نے وہی زندگی گزاری جو رمضان سے پہلے والی زندگی تھی، ہم نے اتنا ہی اللہ کو خوش کیا جتنا ہم رمضان سے پہلے خوش کرتے تھے۔ ہم چند عبادتیں کر کے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو خوش کر لیا، تو یہ سوچنا بیکار ہے۔ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے جو آدمی اعتکاف کرتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کی اتنی فضیلت بتا دی کہ جو آدمی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے آخری 10 دنوں کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ تمام چیزیں انسان کو اس لیے دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس لیے کرنے کی توفیق دیتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر پھنس گئے، دنیا کے جمیلوں میں پھنس گئے، ہم کو دنیا کی چیزیں اچھی لگنے لگی، ہم کو دنیا کا مال اچھے لگنے لگا، ہم دنیا کے پیچھے آخرت کو بھول بیٹھے۔ صحابہ کا حال کیا تھا؟ صحابہ کی زندگیوں میں دین کیسے آیا؟ وہ کون تھے؟ عمر، جن کو دنیا ابھی تک پہچان دی نہیں تھی، جو کفر کی حالت میں تھے، جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، لیکن جب ان کے دل میں ایمان کی چنگاری گھستی ہے، جب ان کے دل میں ایمان کی چنگاری بجھتی، جب ان کے دل میں ایمان ظاہر ہوتا ہے تو وہ اتنے مقرب بن جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا اللہ کا ڈر تھا ان کی زندگی میں، اتنا اللہ کا خوف تھا کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دی تھی، وہ عمر جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی، وہ عمر جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تیرا گھر جنت کے اندر دیکھا، لیکن وہ عمر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میرا نام ان منافقین کی لسٹ میں تو نہیں۔ ان کے دل میں آخرت کی تڑپ ایسی تھی، وہ یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں میرا انجام کافروں کے ساتھ نہ ہو جائے، کہیں میرا انجام منافقین کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس لیے جب ان کا آخری وقت تھا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اپنا سر تھا، تو اپنا سر اپنے بیٹے کے گود سے نیچے رکھنے لگے، تو بیٹا کہنے لگا کہ آپ سر اپنا کیوں نیچے رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ سر مجھے نیچے رکھنے دے۔ پھر اپنی پیشانی رگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے عمر کی مغفرت نہیں کی تو عمر ہلاک ہو جائے گا، اگر تو نے عمر کو نہیں بخشا تو عمر کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟
جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو کل قیامت کے دن عمر اللہ رب العزت کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوگا۔ اور دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں حیا کیسی تھی، ان کے جو صحابہ کے دور تھا ان کے اندر امانتیں کیسی تھی۔ آج مسلمانوں کے اندر امانتیں ختم ہو گئی، آج ہمارے اوپر عذاب مسلط ہو گیا، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے ایسا کر دیا، حالانکہ جو یہ کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر یہ ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ ہے۔ ہم ہی نے اللہ رب العزت کو بھلا دیا، اس لیے یوں فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جیسے تم اعمال کرو گے ایسے تمہارے اوپر حکام مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اگر مسلمان اللہ رب العزت کو ناراض کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے اوپر ظالم حکومت مسلط کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ظالم حکومت اس لیے مسلط کی کہ ہم نے اللہ رب العزت کو بھلا بیٹھے، ہم نے اللہ رب العزت کے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ وہ صحابہ ان کی زندگیوں میں اللہ کے نبی کے طریقے کیسے تھے، اللہ کے نبی کی محبت کیسی تھی کہ جب کبھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ کون ہوگا دنیا کے اندر ایسا ساتھی جو اپنے ساتھی سے کہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں میرے دوست؟ لیکن وہ صحابہ تھے جب کبھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کے متعلق واقعہ لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں کیسی اتباع سنت تھی۔ ہمارے حضرت اس کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو قتل کر کے آؤ، تو صحابی دوڑنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب وہ صحابی دوڑنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دور سے بلا لیا اور کہا کہ میں کسی کے ماں باپ کو قتل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہوں، میں تو تمہاری اتباع دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی میں کتنی اتباع ہے، تمہاری زندگی میں کتنی اتباع ہے، میں نے دیکھ لیا کہ تمہاری زندگی میں کتنی اتباع ہے۔ تو آج ہمارے اوپر آفت اس لیے آئی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ قرآن نے اس کو یوں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اگر بہترین نمونے کی کوئی ذات ہے تو میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تمہیں اگر نمونہ بنانا ہے تو میرے محبوب کی زندگی کو بناؤ، تمہیں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو میرے محبوب کی زندگی کو بناؤ۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم نے داڑھی سنت کے خلاف رکھی اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ہم نماز چھوڑتے ہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ہم اللہ کے نبی کے طریقے چھوڑتے ہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے یوں فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کس طرح ہوگی؟ تو اللہ کے دین کی مدد نمازوں کے ذریعے ہوگی، اللہ کے دین کی مدد اللہ کے راستے میں چلنے کے ذریعے ہوگی۔ اللہ کی مدد جب ہوگی جب ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں گے، جب ہم کسی اللہ والوں کے پاس جائیں گے اور اپنی اصلاح کرائیں گے۔ یہ اللہ والے کوئی معمولی نہیں ہوتے، کہ علماء کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے یہ فرمائے کہ علماء نبی کے وارث ہیں، اور جس نے علماء کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ان علماء کا مرتبہ پہچانو۔ آج کہیں کتنے مدارس میں کتنے ایسے علماء ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں ایسا حال ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر ان کی بیوی کہیں شادی میں جانے کے لیے ان کے گھر میں اگر شادی ہوتی ہے اور ان کی بیوی تیار ہوتی ہے شادی میں جانے کے لیے، پھر وہ بیٹھ جاتی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں وہ دوسرے معاشرے والے خاندان والے یہ تانا نہ دے دے کہ میرے شوہر میرے پاس کچھ نہیں ہے، کون سے منہ ہدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کون سے منہ سے جاؤں میں خاندان والوں کے پاس۔ ان کا حال یہ ہے۔ اور آج ہم علماء کی تحقیر لے کر بیٹھے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئیں گی؟ نبی کے وارث کی ہم تحقیر لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ نبی کے وارث ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے،
اس لیے ان کی قدر پہچانو۔ کوئی آدمی کتنی عبادتیں کر لے، کتنی نفلیں پڑھ لے، لیکن ایک عالم کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبی کے وارث ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ باپ اپنی وراثت اسی کو تقسیم کر، اپنے جو اپنا قریبی ہے، جیسے اپنا بیٹا ہے اور اپنے قریبی رشتہ دار ہے، اس کی جو تقسیم ہے، وراثت ہے، اسی کو ملتی ہے۔ تو جو یہ نبوت کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، علم کی وراثت، اللہ تعالیٰ نے یہ نبی، اللہ تعالیٰ نے یہ علماء کو دی ہے، اس لیے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ کوئی آدمی ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے قرآن نے یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ انسان کی زندگی میں تقوی کب آئے گا؟ جو اللہ والوں کی صحبت میں جائے گا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑے گا، جب وہ کسی خانقاہ میں جا کر اپنے شیخ کے پاس جا کر اپنی اصلاح کرائے۔ اس لیے اس کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی آدمی اگر اللہ والوں کے پاس جائے اور اس کی اصلاح اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اللہ والے کے پاس جا کر اس کا امتحان لوں کہ وہ کتنے پانی میں ہے، میں اس کی برائی دل میں رکھوں تو اس کا انجام کیسا ہونا ہے۔ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 لوگ تھے، وہ کسی اللہ والے کے پاس گئے۔ اس میں ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسرے 2 اور حضرات تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دنیا کا ہر آدمی اکثریت ان کو پہچانتی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو 3 آدمی حضرت شیخ عبد القادر 3 آدمی ایک اللہ والے کے پاس گئے اور ایک آدمی سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تو ایک آدمی نے پوچھا 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی سے کہ آپ کیوں اللہ والوں کے پاس جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ والے کتنے پانی میں ہیں۔ یہ اللہ والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے مرتبے پہ ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کتنے پانی کے اندر ہے، ان کا مقام کتنا ہے، میں بس اس چیز کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں ان کی اصلاح کے مقصد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جب دوسرا آدمی سے پوچھا کہ آپ کیوں اللہ والوں کے پاس جانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے جانا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ جب اللہ والے دعا کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ روزی کے انبار لگا دیتا ہے، میں اس لیے اس اللہ والے کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تیسرا آدمی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہو اللہ والوں کے پاس؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، میرے سے زیادہ کوئی اللہ کو پہچاننے والا نہ ہو۔ وہ تینوں اس اللہ والوں کے پاس گئے۔ جب پہلا آدمی ان کے پاس آیا اور ملاقات کرنے لگا، اور ملاقات کرنے کے بعد اس نے اشکال کیے، اس نے اعتراض کیا، اس کے ہر اعتراض کے اس اللہ والے نے جواب دیا۔ پھر اس سے کہنے لگے کہ مجھے تیری پیشانی پر کفر کے آثار نظر آتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان قریب تو کافر ہو جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آدمی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اتنی روزی دے گا کہ تو گن کر تھک جائے گا۔ تیسرا آدمی تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اللہ کی اتنی معرفت دے گا، اللہ کی اتنی پہچان دے گا کہ تجھ سے زیادہ اس وقت اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چند سال اس واقعے کے گزرے تو جو پہلا آدمی تھا جس نے اس اللہ والے کا امتحان لینے کا مقصد تھا، اس اللہ والے نے اس سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب تو کافر ہو جائے گا۔ چند سالوں کے بعد اس کا کسی کافر یا مشرک عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو اللہ والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے کا انجام، اور اللہ والوں کی اصلاح۔ کوئی آدمی اگر یوں سوچے کہ میں اللہ والوں کے پاس جا کر یہ دیکھوں کہ کتنے پانی میں، تو اس کا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسی حالت میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس کا حشر کفر پر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی روزی دی کہ وہ گن کر تھک گیا۔ اور تیسرے آدمی جو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، وہ یوں خود کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اللہ کی اتنی معرفت دے دی، اللہ کی اتنی پہچان دے دی کہ مجھ سے زیادہ اس دنیا کے اندر اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا اس وقت۔ یہ تھے اللہ والے۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کے راستے میں جائیں۔ جب آدمی اللہ والوں کے پاس جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب آدمی اللہ کے راستے میں جائے
پھر اس سے چاہیے کہ کسی اللہ والوں کے پاس جائیں اور جا کر اپنی اصلاح کرائیں. اس لیے کہ جب آدمی اپنی اصلاح کراتا ہے تو اس آدمی کی زندگی سنور جاتی ہے. اس آدمی کی وہ اللہ والے اس کی اصلاح کرتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ گناہوں سے کس طرح بچنا ہے. ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. وہ اس لیے جاتا ہے کہ اس کی بیماری دور ہو جائے. وہ اس لیے جاتا ہے, شفا دینے والے تو اللہ ہے, لیکن اسباب اس دنیا اسباب کی جگہ ہے, اور اسباب کے درجے میں وہ اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر دوا دے گا, اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مجھے شفا دے دے گا. اور یہ اللہ والوں کے بعد جب کوئی آدمی اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ والے اس کو اس کا علاج بتائیں گے, جس کی وجہ سے وہ اس علاج کو کرے گا, جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی پہچان کرنے والا بنے گا, اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والا بنے گا. اور ہمارے اکابرین کیسے اکابرین تھے, اور ہمارا اکابرین کا تقویٰ کیسا تھا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تراویح کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, تو تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ اپنی بیوی کے اوصاف بیان کرو. کسی نے کوئی اوصاف بیان کیے, کسی نے کہا کہ میری بیوی بہت نیک ہے, کسی نے کہا کہ میری بیوی 5 ٹائم کی نمازی ہے, کسی نے کہا کہ میری بیوی کے اندر یہ اوصاف ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ جب چاہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتی. جب اس کا دل چاہتا ہے وہ خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتی ہے. تو اگر تربیت گھر کی اچھی ہوگی, جب ماں کی تربیت اچھی ہوگی تو بچے نیک بنیں گے. جب گھر کی تربیت, گھر کا ماحول اچھا بنے گا تو بچے نیک بنیں گے. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی بھی اصلاح کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی سدھاریں اور اپنے بھی فکر کریں اور اللہ کے راستے میں بھی جائیں اور اللہ والوں کے مرتبے کو پہچانیں. اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اس کی قدر کریں. چند دن بچ گئے اس کے تو اس چند دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو بنا لیں. آج اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے. آج اللہ رب العزت اس لیے ناراض ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نکال دیا, کیونکہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا قرآن کے اندر کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر ذلیل کر دیا. آج کفار ہم پر مسلط ہو گئے. آج کفار ہر جگہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اس لیے مار رہے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نکال دیا. ہماری داڑھی سنت کے خلاف ہو گئی, ہمارے بال سنت کے خلاف ہو گئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا.